جب یہ تعارف ہو گیا پھر بندے کا شوق ہوتا ہے اس اللہ سے ملاقات ہو جائے جو اللہ رب العالمین بھی ہے، جو اللہ رحمان بھی ہے، جو اللہ رحیم بھی ہے، جو اللہ مالک یوم الدین بھی ہے. اس سے ملاقات، اس کے قرب کیسے ملے گا؟ تو فرمایا یہ بھی سورۃ الفاتحہ میں آگے جڑا ہوا ہے موتیوں کی طرح. کہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا رب کریم نے آپ کی ملاقات کی ترتیب بھی بتا دی ہے. تو طریق ملاقات اللہ، اللہ کے ہاں ملاقات. فرمایا جب بندہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تب جا کر اس کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے. وہ 4 چیزیں یہاں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، وہ 4 تم اپنا لو، اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا. فرمایا وہ کون سی ہے؟ کہ پہلی چیز یہ ہے، انسان جب سفر کرے گا کسی سے ملاقات کے لیے تو اس کو کھانے پینے کا سامان چاہیے، جسے کہتے ہیں زاد سفر، جس کو آج کے دور میں پاسپورٹ بھی کہہ دیں، بورڈنگ کارڈ بھی کہہ دیں، ٹکٹ بھی کہہ دیں، کرایہ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، پیٹرول بھی کہہ دیں. جو جو چیزیں آپ کو سفر کی ضروریات ہیں وہ زاد سفر ہے. تو پہلی چیز زاد سفر ہے. اور دوسری چیز سواری چاہیے، جس سواری پر آپ بیٹھ کر وہاں تک پہنچیں گے. آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہو یا پرسنلی آپ کے پاس کوئی جو ہے نا کوئی گاڑی وغیرہ جو ترتیب جو سواری ہو. دوسری چیز. تیسری چیز کہ آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا ہو، گائیڈر ہو آپ کا، جو آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو راستہ دکھا سکے کہ آپ ادھر سے جائیے، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترتیب اچھی ہے، اس پہ ڈاکو ہے نہیں، اس پہ ڈاکو نہیں، یہ پرامن ہے، یہ پورا شوب ہے، وہ بتائے، دلالت کرے، رہنمائی کرے. رفیق سفر چاہیے آپ کو. کہا جی ٹھیک ہے. چوتھی چیز یہ چاہیے کہ تمہیں نقصان سے بچاؤ ہونا چاہیے، ورنہ راستے میں نقصان ہو گیا، تکلیف ہو گئی، کوئی ڈاکو پڑ گئے، کوئی اور تکلیف ہو گئی، تم اپنی منزل مقصود پہ جا کے ملاقات نہیں کر سکو گے. 4 چیزیں تمہارے پاس ہوں. نمبر 1 زاد سفر، نمبر 2 سواری، نمبر 3 ساتھ چلنے والا رفیق سفر، نمبر 4 ڈاکے اور راہزنی سے حفاظت. تو کہا یہ 4 چیزیں ملاقات اللہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھ دی. کہا جی وہ کیسے؟ کہا سنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے زاد سفر کے لیے فرمایا کہ تمہارا دنیا کا سفر ٹھیک گزرے گا، ایاک نعبد، عبادت اللہ کی کرنی، غیر کی عبادت نہیں کرنی. زاد سفر کے طور پہ تیرے پاس جو اعمال ہوں گے، جو نیکیاں ہوں گی، جو اچھائیاں اور بھلائیاں تو نے اپنے پاس رکھنی ہے زاد سفر کے طور پہ، جنہیں تو استعمال کرے گا. سفر میں کھانے پینے کی چیزیں اور دنیا میں عبادت تیرے پاس ہو. تو پہلی چیز ایاک نعبد، خالصتاً اللہ تعالی کی تجھے عبادت چاہیے. تو یہ چیز اللہ سے ملاقات کرنے کا پہلا ذریعہ. دوسرا سواری چاہیے. تو اللہ سے ملاقات کے لیے سواری کون ہے؟ فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، یعنی مدد بھی صرف اللہ سے لینی ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں ہے، مدد صرف اللہ سے ہے. تو جب اللہ سے مدد مانگے گا تو تو وہاں تک جا کر پہنچے گا. تو اللہ سے مدد مانگنا گویا تیرے لیے آخرت تک پہنچنے کی سواری ہے، جس میں کسی غیر کی رکاوٹ نہیں ہے. یار میں اپنے اکابرین علماء دیوبند کے علوم پر حیران ہو جاتا ہوں کہ رب کریم نے ان کو کیسے سمجھانے کا ملکہ دیا تھا، کیسی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. حضرت درخواستی فرماتے دوسری چیز. فرمایا تیسری چیز رفیق سفر، گائیڈ کرنے والا، ساتھ دینے والا بندہ چاہیے، جو تیرا ساتھ چلے اور تیرا ساتھ دے اور تجھے بتائے یہ راستہ ٹھیک، یہ تیری رہنمائی کرے. تو فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور رب کریم نے بتایا ہے کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نمبر 170 میں 4 طبقات کا ذکر فرمایا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا لوگو ان سے دوستی رکھو، ان سے دوستی رکھنا اچھا ہے. نبوت کا راستہ، صحابیت کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کا راستہ. نمبر 1 نبوت کا، نبیین. نمبر 2 صدیقین سے مراد شہداء، ساری صحابہ، کیونکہ صحابہ کو قرآن صدیقین کہتے ہیں. اولئک هم الصدیقون. رب کریم نے صحابہ کرام کو صدیق فرمایا. تو نمبر 2 نبوت کے بعد صحابیت کا راستہ، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 اولیاء. ان کا راستہ ملے گا تو تم کامیاب رہو گے، اور یہ رفیق سفر ہے.
اور چوتھی چیز کہ تمہیں ڈاکو سے حفاظت ہو، راہزنی سے حفاظت ہو، فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے گمراہوں سے بھی بچا اور جو ان کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اس طبقے سے بھی بچا۔ تو رب کریم آپ کو ان سے بچائے گا۔ تو ڈاکوں سے حفاظت ہے۔ جس اللہ کا نام تم نے اپنی زبان سے لیا تھا تمہیں تعارف ہوا، 4 صفات دی گئیں، رب العالمین، اس کے بعد الرحمن، پھر الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ملاقات کا ارادہ ہوا تو تمہیں زاد سفر ایاک نعبد ملا و ایاک نستعین میں سواری ملی، صراط الذین انعمت علیہم میں آپ کو 7 رفقائے سفر ملے جو سفر میں گائیڈ کر رہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تمہیں ان سے بچا لیا جو راستے کے ڈاکو ہیں۔ اگر یہی کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور کامیابی سے پہنچ پاؤ گے۔ یہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ اپنے دورہ تفسیر میں ان تمام معاملات کو سمجھانے کے طور پہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یقین مانے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان علوم سے اور ان باتوں سے اور ان معاملات سے نوازا تھا، یقین مانے جس کا اس دھرتی پر کوئی اگزامپل اور مثال نہیں ملتی۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کریم کے خاص انعام ملا ہے۔